جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ میں 13 سال رہے، ابتدائی اسلام میں شراب سے بھی روکا نہیں گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جس طرح مکہ کے لوگ شراب کے عادی تھے، شراب ان کی بھٹیوں میں پڑ رہی تھی، اس طرح مدینہ میں بھی لوگ شراب پیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو فطرتاً اس سے دور رکھا تھا۔ بعض صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیا۔ بعض صحابہ کو احساس ہوا کہ شراب ایک گندی چیز ہے، شراب سے انسان کے جسمانی نقصانات بھی ہیں اور آپس میں معاشرے بھی نقصانات بڑے وجود میں آ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا حل نکالا جائے؟ اس لیے حضرت فاروق اور چند صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ شراب کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو میرے دوستو تب یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر، کہ لوگ آپ سے شراب کا حکم پوچھتے ہیں کہ شراب کا حکم کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو جیسا کہ میں نے کہا، انسان کو جس چیز کی عادت لگ جائے ایک بار بھی اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کو جسمانی بھی، صحت کے اعتبار سے بھی نقصان پہنچے، اور جس دین اور جس مذہب کا ہم ان کو تعلیم دے رہے ہیں اس سے متنفر ہو جائے، بدمزاج ہو جائے، اس سے ہو کر کے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار یہ حکم نازل نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہے، شراب مت پیو، بلکہ مصلحتاً شراب کے نقصانات اور کچھ نفع بھی بیان فرمائے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مشورہ دیا کہ شراب تم لوگ جس ظاہری فائدے کی وجہ سے، جوا جس ظاہری فائدے کی وجہ سے کھیل رہے ہو، یہ فائدہ تو بہت ہی مختصر ہے، لیکن جو اس کے نقصانات ہیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس مختصر سے فائدے کی وجہ سے اس نقصانات کو جھیلا نہیں جا سکتا، لہذا مشورہ یہ ہے کہ ان بری چیزوں سے باز رہو۔ یسألونک عن الخمر، لوگ یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی شراب کا حکم پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں، شراب میں اور جوا میں، اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کی چیزیں، وہ منافع للناس، اور ذرا اس میں فائدہ بھی ہے، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کے اندر جو نقصان کی چیزیں، جو گناہ کی چیزیں ہیں، وہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع کے مقابلے میں۔ شراب کو وقتی طور پر فائدہ، جب انسان پیتا ہے تو چست ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے، اس کو ایک فرحت سی محسوس ہوتی ہے، ایک وقتی طور پر طاقت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس پر نقصانات بے شمار ہیں۔ اب ڈاکٹروں سے پوچھئے، جسمانی طور پر بھی بے شمار نقصانات ہیں، معاشرے میں برائیاں پھیلنے کے اعتبار سے بہت بڑے نقصانات ہیں، جانی نقصانات، مالی نقصانات، دینی نقصانات، بے شمار نقصانات ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان دونوں کے اندر یعنی شراب اور جوا کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان تھوڑے سے وقتی طور پر فائدے کے لیے ان نقصانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہذا گویا کہ مشورہ پیش کیا، لہذا آپ کیا کرو، ان سے باز رہو، شراب کو چھوڑ دو۔ بہت سارے صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی شراب کو چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الخبائث، ام الفواحش، کہ تمام برائیوں کا جڑ کیا ہے؟ شراب ہے، تمام بے حیائیوں کا جڑ کیا ہے؟ شراب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، لیکن میرے دوستو انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں جو ممتاز کرنے والی چیز ہے، جو الگ کرنے والی چیز ہے، جو عزت و شرف سے نوازنے والی چیز ہے، وہ ہے کیا؟ عقل۔ کیا ہے؟ عقل۔ عقل ہے تو سب کچھ، عقل ہے انسان کے پاس جو تمیز کر سکتا ہے کہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، یہ برا ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ میرے صحت کے لیے فائدہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ نقصان کی چیز ہے۔ عقل ہو تو فیصلہ کر سکتا ہے، عقل نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو دوسری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ممتاز مقام عطا فرمایا ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، دوسرے
دیگر مخلوقات کو عقل نہیں دیا، اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا خراب ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اور شراب جو ہے اس عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کیا پردہ؟ جب انسان شراب جیسے حرام اور گندا چیز پیتا ہے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر، کہ شراب تمام برائیوں کا جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے، تمام برائیوں کا اصل ہے۔ شراب پی کے انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ آپ لوگ دیکھو گے معاشرے میں جو لوگ شراب پیتے ہیں کتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، نالے میں گر جاتا ہے، جہاں بادل سو جاتا ہے، ماں بہن بھائی تمیز کسی کی بھی تمیز نہیں ہوتی، دوستوں احباب کی تمیز نہیں ہوتی، کسے کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کون سامنے بالکل بھی تمیز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نشے میں مست ہے۔ وہ اکبر الکبائر، اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ من شربہا، جو شخص شراب پیے گا ترک الصلاۃ، نماز چھوڑے گا۔ شراب پینا کیا ہے؟ نماز کے چھوڑنے کا سبب ہے۔ وہ وقع علی امہ و عمتہ و خالتہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستو جو شخص شراب پیے گا ممکن ہے کہ اپنی ماں سے منہ کالا کر لے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے، اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کر لے، اپنی خالہ کے ساتھ زنا کر لے۔ آئے دن آپ سوشل میڈیا میں یہ خبر سنتے ہوں گے کہ فلاں شخص نے شراب پی کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر لیا، اپنی ماں کے ساتھ ایسا کر لیا، کیونکہ گندی چیز ہے۔ جس جسم کے اندر گندی چیز جائے اس کے اندر اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہوتی، جو چیز گندی اور گندی طرف لے جائے گی میرے دوستوں۔ تو میرے دوستوں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الخمر ام الفواحش، کہ شراب تمام برائیوں کا، فواحش کہتے ہیں ہر طرح کی برائیاں، تمام برائیوں کا اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے۔ واکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ من شربہا، جو شخص شراب پیے گا، وقع علی امہ، ممکن ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرے، وعمتہ، اپنے پھوپھی سے زنا کرے، وخالتہ، اپنی خالہ سے زنا کرے۔